بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ربیع الاول کی پرنور اور بابرکت ساعتوں میں پی ٹی وی نیوز لایا ہے آپ کے لیے ایک خصوصی پروگرام جس کا عنوان ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ ناظرین، پی ٹی وی نیوز کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ آپ کے لیے اس طرح کے پروگرام ترتیب دیں جو اسلامی معلومات اور اخلاقی تعلیمات سے بھرپور ہوں، جو ایک عام انسان کو یہ موقع دیں کہ وہ معاشرے کا بہترین فرد بن سکے، اور ہمارا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ محسن انسانیت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، کہ بے شک مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ ہم سب کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے، اور ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار کے چند گوشوں کو آپ تک آسان اور سادہ فہم انداز میں پہنچایا جا سکے، اور اس مقصد کے لیے ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ملک پاکستان کے نامور اور جید اسکالر جناب قاری محمد بزرگ شاہ۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور اس کے ساتھ ہی سامعین مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلوب و اذہان کو منور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود رہیں گی ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سہرش ایوب صاحبہ۔ میں سہرش سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ کوئی ان کے بعد نبی ہوا، کوئی ان کے بعد نبی ہوا، نہیں ان کے بعد کوئی کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا، نہیں ان کے بعد کوئی بعد نبی ہوا، کسی ایسی ذات کا نام لو کسی ایسی ذات کا نام لو جو امین بھی ہو، جو امان بھی ہو، ہے میرے یقین کا یہ فیصلہ، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، بجز ان کے رحمتیں ہر زمان کوئی اور ہو تو بتائیے،
بجز ان کے رحمتیں ہر زمان کوئی اور ہو تو بتائیے، نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا، نہیں ان کے بعد کوئی کے بعد نبی ہوا۔ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ، سہرش نے بہت خوبصورت نعت پیش کی ہے، اور آج جو ہمارا موضوع ہے قاری صاحب، وہ بھی جو سہرش نے نعت پیش کی ہے اسی سے ملتا جلتا ہے۔ آج میں بات کرنا چاہوں گی اس پروگرام میں ختم نبوت اور رسالت کے حوالے سے، تو ہماری ناظرین کی رہنمائی کے لیے برائے مہربانی آپ ہمیں بتائیے کہ ختم نبوت اور رسالت کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمد اللہ وأصلي وأسلم على رسول الله، وبعد۔ رسول امی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا معلم اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کا مدرسہ وحی ہے، اور اس کا علم کملی ہے، اور اس کا مسند جو ہے وہ اس کی توفیق ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت اور رسالت پر ہم جب گفتگو کریں گے تو فلسفہ اور منطق کے لحاظ سے جو نبوت اور رسالت کی جو نسبت بنتی ہے وہ عموم خصوص من وجہ بنتی ہے۔ ہم یہاں مسند احمد جناب امام احمد بن حنبل کی جو حدیث کا مجموعہ ہے اس سے ایک حدیث سے رہنمائی لیں گے۔ جی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم سے لے کر مجھ تک، یعنی سیدنا آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء دنیا میں عام انسانیت کی بھلائی، عام انسانیت کی رہبری اور عام انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ان 1,24,000 انبیاء میں سے 315 ایسے نبی تھے جن کو کتابیں بھی ملی ہوئی تھی۔ نبی کا لفظ عام ہے اور رسالت کا جو لفظ ہے رسول کا یہ خاص ہے۔ صحیح۔ ہر نبی جو ہے، ہر نبی وہ رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں میں سے جن پر کتابیں، الہامی کتابیں نازل ہوئی ہوں، صحیفے نازل ہوئے ہوں، ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ البتہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث تو ہوں لیکن ان کو آسمانی کتابیں، آسمانی صحیفے نہ ملے ہوئے ہوں، وہ نبی ہوتا ہے۔ تو نبی کا لفظ عام ہے اور رسول کا لفظ خاص ہے۔ مثال کے طور پر جناب سیدنا آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے تھے، تو وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا جو قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے دستور حیات ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ ماشاءاللہ بے حد خوبصورت انداز میں آپ نے میرے سوال کی تشریح فرمائی ہے۔ اچھا قاری صاحب یہ بتائیے کہ ختم نبوت اور رسالت کے حوالے سے قرآن حکیم میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ یقیناً رہنمائی ہے، سورہ الاحزاب کی آیت ہے، اللہ کریم نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے فرمایا، یہ ایک اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یا اس کا جو محل نزول ہے یا موقع نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کا ابتدائی حصہ، اس میں جو ہے تشریح ہے، بیان ہے، جناب حارثہ کے جو بیٹے تھے زید جو ہے بن حارثہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نکاح کا تعلق تھا اس کی جو اس طرف اشارہ ہے یہ۔ اور دوسرا جو حصہ اس میں اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی کے والد نہیں ہیں، اگر ہیں یقیناً ہیں، لیکن ہے رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور جو ہے نبیوں کو ختم کرنے والے۔ یہاں میں عرض کروں جو ہے بعض جو طلباء ہیں قراءت کے یا تجوید کے، ان کے خاص جو ہے ان کے معلومات کے لیے، یہاں خاتم دو لفظ ایک ہے، ایک جو ہے خاتم تا کے زبر کے ساتھ ہے، اور ایک روایت اور مستند روایت ہے اور تسلسل کے ساتھ ہے کہ دوسرا جو لفظ ہے وہ خاتم تا کے زیر کے ساتھ ہے۔ خاتم اگر ہو تو اس کا مطلب ہے مہر، سٹیمپ۔ صحیح۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے جب کوئی خط لکھتا ہے یا کوئی دستاویز لکھتا ہے تو آخر میں جب اس کی تکمیل ہوتی ہے تو وہاں مہر لگایا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی، میری محمد جو ہے وہ تمام نبیوں کے ختم کے مہر ہے، یہ خاتم سے ہے۔ اور خاتم اگر ہو تو پھر یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، تمام نبیوں کا جو سلسلہ ہے، جو تعلق ہے نبوت کا، رسالت کا، اس کو ختم کرنے والے ہیں۔ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ۔ تو یہاں نبوت کے جو ہے آخر ہے، یہاں سے نبوت کے رسالت کے جو آخر ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کے جو ہے وہ آخر ہے، وہ جو مہر ہے اس کو ختم کرنے والے ہیں، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جی بالکل صحیح۔ قاری صاحب آپ نے قرآن کریم کی آیات بھی پڑھی، اس سے پہلے آپ نے حدیث طیبہ کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ختم نبوت اور رسالت کے حوالے سے صحابہ کرام کا کیا طرز عمل رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حیات تھے اس زمانے سے لے کر آج تک امت کے درمیان صحابہ بھی اور علماء جو اس امت کے علماء ہیں، ان میں اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم الرسالت بھی ہیں۔ وہ رسالت کو بھی ختم کرنے والے ہیں اور نبوت کو بھی ختم کرنے والے ہیں، مہر ہیں، آخر ہیں۔ تو اس میں صحابہ کے درمیان اس بارے میں کوئی بحث جو ہے وہ نہیں رہی، کوئی دو رائے نہیں رہی، متفق ہیں۔ صحابہ سے لے کر اس زمانے تک جو علماء ہیں ان میں جو ہے یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے اور متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ نبوت کے کوئی جواز ہے اور نہ رسالت کا کوئی جواز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں، آخری رسول بھی ہیں، اس میں کوئی دو رائے صحابہ کے درمیان جو ہے وہ نہیں ہے۔ بہت سے احادیث، آثار و احادیث، صحیح احادیث اس پر دلیل ہیں جو حدیث میں ہیں اور تاریخ اسلامی میں بھی ہیں، اور اس پر جو ہے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ صرف ایک ہی بات ہے
کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور خاتم الرسالت ہیں۔ گویا ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یقیناً ایسا ہی ہے۔ دیکھیے پہلے جو ان 1,24,000 انبیاء میں سے جو ہے یہ ہمیں یہ عقیدے کی جو ہے اس میں کتابوں میں اور جو ہے سیرت کے کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ پہلے جو جناب آدم سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر رہے ہیں ان میں سے کوئی پیغمبر جو ہے ایک پیغمبر ایک خاص بستی کے لیے، ایک خاص علاقے کے لیے، اس خاص ملک کے لیے ہوتے تھے۔ وہ ان کی جو وہ ان کا جو تصور تھا وہ عالمگیر نہیں تھا، وہ پوری انسانیت کے لیے نہیں ہوتے تھے، وہ صرف جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا وہاں وہ نبی ہوتے تھے، اس قوم کو، ان بستی کے لوگوں کو، ان اقوام کو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کرتے تھے۔ تو ان پیغمبروں کا جو حیثیت ہے، پیغمبروں کی جو حیثیت ہے تمام کی، جناب عیسیٰ تک، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک، وہ ایک خاص موقع کے لیے ہوتے تھے، خاص وقت موقت ہوتے ہیں، خاص وقت کے لیے ہوتے تھے۔ وہ ان کی جو حیثیت عالمگیر نہیں ہوتی تھی، یونیورسل نہیں ہوتی تھی، اس لیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ پوری کائنات کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، موقت نہیں ہے، عام ہے اس میں تمام۔ اور پھر عقائد کے کتابوں کے لیے آیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے تمام انسانوں کے لیے بھی، جنات کے لیے، حتیٰ کہ فرشتوں کے لیے، اور تمام جو ہے دنیا میں پائے جانے والے جو جانور ہوتے تھے ان کے بھی وہ ہیں نبی ہیں، ان کے بھی رسول ہیں۔ تو ان کی حیثیت جو ہے وہ عام ہے، جو عالمگیر ہے، یونیورسل ہے۔ اور پہلے جو انبیاء ہوتے تھے ان کی حیثیتیں موقت ہوتی تھی، خاص ہوتی تھی، کسی خاص بستی کے لیے، کہ خاص ملک کے لیے، اور کسی خاص جو ہے جگہ کے لیے، یہ فرق ہے۔ جی یقیناً ناظرین، ختم نبوت پر ایمان کا مطلب جو ہے وہ یہ ہوا کہ اب قیامت تک سیرت مصطفیٰ ہی مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ اس کا آخری ذریعہ ہے۔ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے قاری صاحب۔ یہاں میں ایک بات میں عرض کروں اپنے ناظرین کے لیے، اپنے سامعین کے لیے، مستمعین و مستمعات کے لیے، یہاں بعض ہم خاص طور پر ہمارے جو قادیانی اصحاب ہیں ان کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا بعض وقتوں میں دنیا میں کہ مسلمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی مانتے ہیں، آخری رسول مانتے ہیں، ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جناب عیسیٰ تو بعد میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا ہم اسلامی عقیدے کے مطابق سیدنا عیسیٰ کا نزول ہوگا، وہ آسمان پر ہیں، وہ زندہ ہیں، نزول ہوگا، تو پھر وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ رہے ہیں۔ یہاں ایک بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا ایک خاص مقصد کے لیے، ایک خاص ہدف کے لیے، لیکن وہ کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے۔ وہ پہلے سے نبی اناؤنس ہو چکے ہیں، وہ پہلے سے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یہ ڈیسائیڈ ہے، لیکن وہ کوئی نئی شریعت لے کر، کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آئیں گے۔ اور پھر یہاں تک کہا گیا ہے کہ جناب عیسیٰ کا نزول ہوگا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور نبوت کے تحت کام کریں گے۔ وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، کوئی نئی نبی نہیں، ان کا اعلان پہلے ہو چکا ہے، لیکن وہ حضور کی تابع ہو کر اس زمین پر آئیں گے، اور جو ہدف ان کا ہے اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے ان کو پورا کریں گے، اور وہ کام پورے کریں گے وہ۔ بالکل صحیح۔ لہٰذا یہ کہنا کہ عیسیٰ بعد میں آئیں گے، لیکن یہ بات جو ہے اس کی نبوت کے جو ہے ختم نبوت کو، ختم رسالت کو، اس میں کوئی حرف نہیں آتا، یہ بالکل جو ہے یقین ہونی چاہیے، اور یہ بات جو ہے پکی بات ہے۔ جی بالکل صحیح، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور سوال قاری صاحب ذہن میں ابھرتا ہے کہ عقیدہ توحید پر جو ہے وہ عقیدہ توحید پہ، عقیدہ ختم نبوت اور رسالت پہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار پر وہ لوگ عمل نہیں کرتے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم یہاں دعائیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے کی، ان کے سنتوں پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور تمام مسلمانوں کو توفیق دے۔ تو ہم یہ ان کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہم ہدایت ہی مانگیں کہ اپنے لیے بھی
اور تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ وہ نبی کریم اور کوئی تو یہاں کوئی ماڈل ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس رول ماڈل ہے ہی نہیں ہے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، تو لہٰذا ان کا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجنا مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ ان کی تابعداری کریں، ان کی متابعت کریں، کیونکہ حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اگر دعویٰ کرتے ہو، مسلمانوں سے کہا گیا، اپنے بندوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہمیں، اور محبت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی نبی سے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، اگر یہ تمہارا یہ دعویٰ ہے تو فرمائے کہ فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، میرے راستے پہ آ جاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو یہ اس کا جو لازم و ملزوم ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کو جب ہم جو آخری نبی مانتے ہیں، آخری رسول مانتے ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ ان کی اطاعت بھی کریں اور ان سے محبت کریں، ان کا ادب کریں، یہ ایمان کا خاصہ ہے، ایمان اس سے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ قاری صاحب، ماشاءاللہ بے حد خوبصورت انداز میں آپ نے ختم نبوت اور رسالت کے موضوع پہ آج روشنی ڈالی ہے۔ میں بے حد مشکور ہوں آپ کی آمد کی، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت مختص کر کے آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اس کے ساتھ شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میں سہرش ایوب کی بھی مشکور ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائی ہیں، اور ناظرین امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس پروگرام میں مزید 11 دن آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا، اور روزانہ جو ہے وہ ہم ایک نئے موضوع کے اوپر بات چیت کریں گے، اور ہمارے پروگرام کے متعلق جو ہے اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے، اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازنے کے لیے میں آپ کو اپنا فیس بک پیج بتاتی چلوں، www.facebook.com/میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ اس پیج پہ آپ ہمیں اپنی آراء سے نواز سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنی میزبان سلما خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔